برطانیہ میں سارہ شریف کو قتل کیا گیا تھا۔ میں مسلسل اس کی رپورٹ کرتا رہا آپ کو اور بتاتا رہا کہ کس طرح ایک سفاک اور ظالم باپ نے اور سوتیلی ماں نے اس 10 سال کی بچی کو قتل کیا اور اس کی لاش کو چھوڑ کر پاکستان بھاگ گئے۔ میں ڈیٹیلز آپ کو اس سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، جس طریقے سے وہ بھاگے، پاکستان آئے، پاکستان نے پولیس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ بھی میں چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے برطانیہ کی جیل سے۔ برطانیہ کی جیل سے یہ بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو آج میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ سارہ شریف 10 سالہ بچی تھی، جس کو 1 سال قبل اس کے گھر میں اس کے باپ نے، جو کہ اس کا سگا باپ تھا، سوتیلی ماں کے ساتھ مل کے اس کو بینش بطول اس کا نام تھا، قتل کر دیا تھا اور یہ لاش اس کی چھوڑ کے فلائٹ پر پاکستان بھاگ گئے تھے۔ اور ان کو یہ بات تو پتا تھی کہ برطانیہ والے چھوڑیں گے تو نہیں، برطانیہ کی پولیس۔ یہ پاکستان آئے اور یہاں پر آ کے چھپتے رہے۔ پھر ان کا جو بینش کا میکا تھا، جو یعنی کہ اس کا عرفان شریف کا سسرال، یہ تھا اس میں آزاد کشمیر میں، میرپور میں، اور یہ وہاں چلے گئے، وہاں بھی چھپتے رہے اور پاکستان کی پولیس نے بڑی زبردست طریقے سے اس کی ریکی کی، فیلڈنگ لگائی اور آخر کار انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ اور پھر یہ وہاں سے جب انہیں پتہ لگا کہ یہ معاملات تو اب خراب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو پھر پاکستان سے دبئی بھیج دیا۔ دبئی پہ ان کو برطانیہ کی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جب انہوں نے ان کو گرفتار کیا تو گرفتاری کے بعد ٹرائل شروع ہو گیا۔ میں آپ کو ٹرائل کی بھی لمحہ لمحہ کی جو رپورٹنگ تھی وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتا رہا۔ سارہ شریف کے باپ نے، عرفان شریف نے، پہلے تو تمام الزام اپنی بیوی پہ، دوسری بیوی پہ، بینش بطول بیسیکلی سارہ کی ماں نہیں تھی، اس نے اس کے اوپر الزام دھر دیا کہ جی اس نے کیا، تشدد اس بچی پہ کیا گیا۔ 10 سال کی بچی تھی۔ اور جو جیل میں ہوا ہے، جو میں آج آپ سے سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ یقین کریں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن ہر شخص کے وہی جذبات تھے جو آج جیل میں ہوا۔ سارہ شریف پر جو ہے وہ اس کا جب ٹرائل ہوا تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ باپ نے کہا جی میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، لیکن جب وہاں پر پروسیکیوشن نے سوالات کیے، ایویڈنس دکھائے، تو وہ مان گیا کہ میں نے ہی سارہ کو تشدد کیا تھا۔ جسم پہ کانٹے کے نشان، دانتوں سے کانٹے کے نشان سامنے آئے اور تشدد کے نشان، ڈنڈے سے، بیٹ سے اس بچی کو مارا گیا۔ اور جب وہ بچی کی گردن ڈھلک رہی تھی، بیمار تھی، تو اس کو جب اس کی سوتیلی ماں نے کہا کہ اس کو ایمبولنس کال کرو، تو اس سگے باپ نے منع کر دیا، اس کو قتل کیا، بھاگ گئے، پاکستان آ گئے۔ ٹرائل ہوا، یہ تمام چیزیں ٹرائل کے اندر پروف ہو گئی، جس کے بعد کیونکہ برطانیہ میں میرے خیال میں موت کی سزا نہیں ہے، تو ادھر جو عمر قید کی سزا ہے وہی بہت بڑی ہوتی ہے۔ 40 سال قید کی سزا ہوئی اور اس کو جیل میں پھینک دیا گیا۔ بینش بطول سوتیلی ماں کو بھی 33 سال سزا ہوئی۔ پھر جو بینش بطول کا بھائی تھا اس میں فیصل ملک، اس کو بھی سزا سنائی گئی تقریباً 16 سال کی۔ جب ان کو سزا سنائی گئی اور ان کو جیل میں پھینکا گیا، تو اب ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ خبر آتی ہے برطانیہ کی جیل سے، بیل مارش جیل ہے اس کا، شاید میں پروناؤنس ٹھیک نہ کر رہا ہوں، یہاں پر 2 لوگوں نے گھات لگا کر عرفان شریف پر حملہ کر دیا۔ یقیناً ان کی کوئی دشمنی تو نہیں تھی، انہیں بھی یہ سارا سنتے رہے ہوں گے یہ قصہ، جو جس بربریت سے، ظلم سے اس ظالم نے اس بچی کو قتل کیا، تو وہ بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکے ہوں گے۔ انہوں نے گھات کر کے، گھات لگا کے اس کو کیا، اور وہ جو ٹن ہوتا ہے نا، جو یہ پیپسی وغیرہ کے جو چھوٹے ٹن ہوتے ہیں، اس کا کیپ کا بلیڈ اتارا اور اس سے اس کی گردن پہ اور چہرے پہ وار کیے عرفان شریف کے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ 2 قیدی تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا، اور پھر فوری طور پر وہاں پر جو گارڈ موجود تھی، جیل گارڈ، اس نے موقع پر پہنچ کر عرفان شریف کو قیدیوں کے چنگل سے بچایا، ورنہ شاید وہ اس کو مار ہی ڈالتے۔ اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، اور اسپتال منتقل کرنے کے بعد اس کے چہرے پہ اور گردن پر ٹانکے لگائے گئے ہیں۔ مجرم کو جو ہے وہ بیٹی کے قتل کے جرم میں 40 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اب دیکھیں، گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی رنگت کا شخص ہو، جذبات انسانیت کے ویسے ہی رہتی ہیں۔ ایک طرف قتل کرنے والا،
सफाक बाप اور دوسری طرف جن کا یقیناً سارا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی عزیزداری نہیں ہوگی، ان کے جذبات کہ انہیں یہ جیل میں نظر آیا تو انہوں نے پلان کیا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نشان عبرت بنانا ہے، انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ گو کہ میں نہیں سمجھتا کہ قانون ہاتھ میں لینا چاہیے، لیکن جذبات اس کے سامنے آ گئے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔